ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، شکران نعمت اور کفران نعمت کے حوالے سے جس سلسلے گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چوتھی قسط ہے یہ سماعت ہے۔ نعمتوں کا تذکرہ انسانی زندگی میں اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنے منعم کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید جسے کتاب ہدایت بنا کر ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس میں متعدد مقامات پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور بار بار یہ کہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، خداوند عالم کی نعمتوں کو یاد کرو، جو جو نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ نعمتوں کو یاد کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ نعمتوں کے ذریعے سے منعم کی طرف جانا مقصد ہوتا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کرو کہ اس نے یہ نعمتیں تمہیں کیوں دی۔ کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خداوند عالم نے جو تمام تر نعمتیں ہمارے حوالے کی ہیں ان میں سب سے گراں قیمت نعمت کیا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے قرآن مجید کی آیات اور روایات کے پیش نظر کہ خداوند عالم کے نزدیک خود قرآن مجید میں بھی اور دیگر احادیث وغیرہ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اصل نعمت جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئیے تاکہ آپ
چہروں کی زیارت ہوتی رہے. صلوات پڑھیں محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے اس ہدایت کو ہمارے لیے میسر کیا ہے. ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر خدا بند عالم ہماری ہدایت نہ کرتا تو پھر ہماری ہدایت ہی نہیں ہوتی. اس نے یہ چاہا کہ یہ ہدایت ہو. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اس نے ہی رسول کو بھیجا اور رسول کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی. حق کے ذریعے حق دے کر رسول کو بھیجا. آپ ذرا تصور کریں کہ اس کائنات میں رسول جیسی نعمت اگر نہ آتی تو پھر ہمارا کیا ہوتا. خداوند عالم ان 14 ہستیوں کو، معصوم ہستیوں کو ہمارے درمیان ہدایت کے لیے اگر نہ بھیجتا تو کیا ہوتا. یہ جملہ میرا بہت پرانا ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اہل بیت کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ انسانی شکل میں یہاں آ کر ہماری ہدایت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. یہ ان کے احسانات میں سے. وہ نورانی ہستیاں ہیں، نورانی پیکر تھے. خداوند عالم نے ان کو خاص نور سے بنایا تھا، لیکن مادیات مٹیریل میں وہ صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے آئے تاکہ وہ ہمارے لیے منبع ہدایت بن سکیں. یہ ان کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں خداوند عالم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ خداوند عالم نے جو ہے مومنین کے اوپر، من کے معنی بھی نعمت کے ہوتے ہیں. بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ احسان کیا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین پر رسول کو بھیج کر احسان کیا ہے. یعنی خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ایک رسول ہمارے درمیان ہے. اور کون سا رسول آیا؟ رسول بہت سارے آئے. جناب آدم سے لے کر انبیاء اور رسول کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل رہا ہے. مگر آپ دیکھیے کہ آپ کی خوبی تقدیر ہے کہ آپ اس زمانے میں آئے ہیں کہ جس زمانے میں جو رسول ہے وہ رسول مرتبے کے اعتبار سے اتنی بلندی پر ہے کہ اس سے پہلے کے تمام انبیاء اس رسول کے پسینے کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ خود ایک نعمت ہے. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے متعدد سوروں میں جو عذاب الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثلا بہت سارے ایسے خدا نے قرآن مجید میں صاف صاف منشن کر دیا ہے کہ اب ہم کسی بھی طرح کا عذاب نہیں دے سکتے. وَأَنْتَ فِيهِمْ یہ لفظ قرآن کی ہے، یہ عربی کی عبارت قرآن کی ہے. اے میرے حبیب، جب تک آپ اس قوم کے درمیان رہیں گے کسی طرح کا آسمانی عذاب نہیں آئے گا. تو اب کوئی آسمانی عذاب نہیں آ رہا ہے، لیکن قرآن نے یہ منشن کیا تھا کہ جب تک آپ رہیں گے تب تک آسمانی عذاب نہیں آئے گا. رسول تو سن 11 ہجری میں چلے گئے لیکن عذاب ابھی بھی نہیں آ رہا. اس کا مطلب ماننا پڑے گا آج بھی کوئی نہ کوئی محمد کی شکل میں موجود ہے. آج بھی کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہے جو اس عالم کے لیے رحمت بنا ہوا ہے اور کما حقہ محمد کا جانشین بنا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے عظیم نعمت جو خداوند عالم نے ہم انسانوں کو عطا کی وہ نعمت ہدایت ہے. آپ ذرا تصور کریں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے. رسول نماز پڑھا رہے ہیں، باہر تماشا دکھانے والا آیا، رسول کو لوگ کھڑا چھوڑ کے باہر تماشا دیکھنے چلے گئے. رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ باہر جا کے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک روایت میں تماشا دکھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی کاروباری آیا تھا، وہ کچھ مال بیچ رہا تھا. لوگوں نے کہا یار نماز پڑھتے رہیں گے تو کوئی مال نہ بک جائے، چلو جلدی سے چلتے ہیں وہاں جا کے مال خرید. سورہ جمعہ ہے یہ جسے آپ ہر ہفتہ پڑھتے ہیں،
میں سورہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے کتنی یعنی شاکنگ بات ہے، کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے حبیب آپ کو یہ لوگ کھڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ خداوند عالم بہترین رزق دینے والا ہے، تم جو یہ رسول کو چھوڑ کر رزق حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، جبکہ خیر الرازقین وہ ہے، تم خدا کو چھوڑ کر کہاں سے رزق حاصل کر سکتے ہو؟ توجہ فرمائیں۔ تو بہرحال ناقدری ہمیشہ ہوئی ہے ان نعمتوں کی، نعمتوں کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے بار بار۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آنکھ کتنی بڑی کتنی عظیم نعمت ہے۔ شاید ہم اپنی عمر میں، اگر میری عمر 40 سال ہے تو 40 سال کی عمر میں نے خداوند عالم سے کتنی مرتبہ یہ کہا کہ معبود اس آنکھ کا شکریہ، تو نے یہ آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے، اس آنکھ میں ایک چھوٹا سا ذرے کے برابر اگر کوئی ریت کا ٹکڑا چلا جاتا ہے نا تو 10 بار خدا سے رابطہ کرتے، معبود کچھ تو ایسا کر دے، جلدی سے مجھے عافیت ہو جائے، جلدی سے مجھے سکون۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم خدا کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں، وہ یہ چاہتا کہ نعمتوں میں یاد کرو، وہ ہم سے یہ چاہتا کہ نعمتوں میں، جب تمہاری آنکھ میں کنکر جاتا ہے تب میں کیوں یاد آتا ہوں، جب تمہاری آنکھ میں بھرپور روشنی رہتی ہے تب میں کیوں نہیں یاد آتا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نعمتوں کا ذکر خداوند عالم صرف اس لیے چاہتا ہے تاکہ تم فراخی میں مجھے یاد کرو، کشادگی میں مجھے یاد کرو، صحت میں مجھے یاد کرو۔ مرض میں یاد کرنا کمال نہیں ہے، صحت میں یاد کرنا کمال ہے، فقیری میں یاد کرنا کمال نہیں ہے، ثروتوں میں یاد کرنا کمال ہے، بیماریوں میں یاد کرنا کمال نہیں ہے، صحت مندی میں یاد کرنا کمال ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ جب تم کسی پریشانی میں گرو تب مجھے یاد کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نعمتوں کو صحت میں یاد کرو، میری نعمتوں کو جب اچھے رہو تب یاد کرو کہ ہاں خدایا تو نے یہ نعمت دی ہے، تو نے بولنے کی نعمت دی ہے، تو نے سننے کی نعمت دی ہے، تو نے ہر کام کے لیے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ بہت ساری نعمتوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا ہے احادیث میں۔ مثلا میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، توجہ فرمائیے گا، ان من النعم سعۃ المال۔ ہر آدمی کو لگتا ہے کہ مال کی وسعت جو ہے یہ ایک اچھی نعمت ہے، ہونا چاہیے، ہے نعمت ہے، بالکل ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مال کی وسعت خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ہر آدمی کو چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے۔ مگر ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں وہ نعمت نہیں لگتی، جو چیز دوسرے کے پاس ہے ہمیں وہ نعمت لگتی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے اوپر غور کرو، جو دوسرے کے پاس ہے اس کو مت دیکھو۔ جو چیز تمہارے لائق تھی ہم نے وہ تم کو دی ہے، جو چیز اس کے لائق تھی ہم نے اس کو دی ہے۔ میری تقسیم عدالت کے ساتھ ہوتی ہے، خداوند عالم کی تقسیم پر اگر کوئی راضی نہیں رہتا ہے تو بندگی سے نکل جاتا ہے۔ کسی کو زیادہ دیا اس نے، کسی کو کم دیا، شکوہ مت کرو کہ معبود اس کو تو نے ایسی نعمتیں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ اس کو دیکھ کر نعمت کیوں طلب کر رہے ہو؟ وہ اس کا حقدار تھا، جس چیز کا بھی حقدار تھا، اسی لیے اس نے حسد سے منع کیا۔ جب تم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھو گے تو شکر کے بجائے تمہارے اندر حسد پیدا ہوگا، اور جب حسد پیدا ہوگا تو کہتے ہیں الحسد یأکل الایمان، حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ۔ آپ نے کبھی غور کیا اس حدیث کے اوپر؟ حدیث تو آپ کی بہت پرانی سنی ہوئی ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ حسد، میں کسی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہوں کہ یار بتاؤ اتنی ساری چیزیں اس کو ملی ہیں، کاش کسی طوفان میں غرق ہو جائے۔ حسد اس کو کہتے ہیں، حسد اس کو کہتے ہیں کہ کاش اس کے یہاں ایک دن
مثلا زلزلہ آ جائے، اس کا پورا گھر گر جائے، اتنا عالیشان بنگلہ بنا رکھا ہے گریٹر نوئیڈا میں اس نے، اس کا بنگلہ گر جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ میں کسی اور کا برا چاہ رہا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں تمہارا اپنا برا ہو رہا ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے. میں کسی اور کا برا چاہ رہا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں تمہارا اپنا برا ہو رہا ہے. تم حسد سے کسی اور کو غارت کرنا چاہ رہے ہو، لیکن تمہارا اپنا ایمان غارت ہوا جا رہا ہے. کیوں ایمان اس لیے غارت ہوا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو وہ چیز خدا نے دی ہے، اس کو وہ چیز خدا نے دی ہے. تم اس کے لیے انگلی نہیں اٹھا رہے ہو، اس کی تقسیم پہ انگلی اٹھا رہے ہو. اس کی خدا نے دیا ہے نا، اس کو خدا نے دیا، تو حسد کیوں کر رہے ہو؟ اسی لیے ہمارے یہاں حسد کا حکم نہیں ہے. حسد سے ممانعت کی گئی. رشک کے لیے ٹھیک ہے، رشک کر سکتے ہیں آپ. حسد سے ایک نیچی چیز ہے رشک. رشک کا مطلب ہے کہ پالنے والے جیسے اسے دیا ویسے مجھے بھی دیا، جیسے اجازت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد. امام فرماتے ہیں انا من سعۃ المال، انا من النعم سعۃ المال. خداوند عالم کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس مال کی فراوانی ہو. خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کے رزق میں برکت عطا کرے. اس پہ آمین الحمدللہ اچھی آتی ہے، مجھے معلوم ہے اس طرح کی دعاؤں پہ آمین اچھی آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. مال کی وسعت ہونی چاہیے. دیکھیے فقیری بہت بری شے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا معاد من لا معاش لہ. اللہ اکبر. تفسیر طلب حدیث ہے، صرف آسانی سے کہہ کے گزر جانا کمال نہیں ہے، تفسیر طلب حدیث ہے. رسول کہتے ہیں وہ قیامت کیا سر کر پائے گا جو دنیا میں ایک ذریعہ معاش نہیں تلاش کر سکا. یعنی دنیا میں ایک ذریعہ معاش تلاش کرنا بھی بہت ضروری ہے. خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ رہو. وہ یہ چاہتا کہ میں نے تمہارا رزق بھیجا ہے، اپنی محنت سے اس بھیجے ہوئے رزق کو حاصل کرو. اپنا رزق کسی اور کے آگے دست سوال دراز کر کے طلب مت کرو، اپنی محنت سے اس رزق کو حاصل کرو. اس لیے ہمارے ہاں اپنے حصے کی محنت کرنے کے لیے ہمیشہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. رزق خدا نے بھیجا. آپ یقین جانیں بغیر، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. یہ دنیا جو ہے نا اسباب کی دنیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب مجھے 20 سال تک بچے ہی نہیں ہوئے. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے پھر میں نے شادی کی تب مجھے بچے ہوئے. بھئی یہ دنیا اسباب کی دنیا. آپ خدا سے بچے مانگتے رہیے گا اور شادی نہیں کیجیے گا تو کہاں سے ہو جائے گا؟ آپ پہلے شادی کیجیے اس کے بعد بچے مانگیے نا. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اپنی طرف سے ساری محنتیں کر لو، تب اس کے بعد خداوند عالم سے کہو میرے بس کا جو تھا وہ میں نے کر لیا، اب تیرے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی عطائیں ہمارے دروازے پر کھول دے. پہلے تم تو جاؤ نا، پہلے تم تو جاؤ. ایک لطیفہ اور بڑا سچا لطیفہ ہے یہ. امام رضا علیہ السلام کے روضے پر ایک صاحب گئے ہوئے تھے اور انہیں بنگلہ چاہیے تھا. ایک خاص پرٹیکولر پلیس پر، مشہد کی کسی کالونی میں ہی ان کو بنگلہ چاہیے تھا. تو وہ امام رضا سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ مولا مجھے فلاں جگہ پر یہ جو ہے وہ بنگلہ جو ہے وہ چاہیے. اور بہت دیر سے وہ گریہ و زاری اور دعا اور مناجات ہو رہی تھی. تو اسی کے بغل میں ایک شخص اور آ کے بیٹھ گیا، اور وہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک دن کے رزق کے لیے آیا تھا. مولا بڑی تنگ دستی ہے اور گھر میں بڑا فاقہ ہے. تو اس نے جیب سے وہاں کے 5000 نکالے اور اس نکال کے چپکے سے دیے کہ ابھی مولا سے میری بات ہو رہی، تم اپنا کام چلاؤ، ٹھیک ہے، پہلے میرا مسئلہ حل ہو جائے، تمہارا مسئلہ میں حل کیے دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. البتہ ہمارے
استاد نے بہت اچھی بات یہ کہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اپنا مسئلہ خدا حل کر دے تو تم دوسروں کے مسائل حل کرو. جیسے جیسے تم دوسروں کے مسائل حل کرتے جاؤ گے خدا تمہارے مسائل حل کرتا چلا جائے گا. یہ حسد جو ایمان کو کھا جاتا ہے، اللہ اکبر. بڑے موقع سے مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، سنتے چلیے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء. دو خصلتیں ایسی ہیں، دو چیزیں بنی آدم کو ایسی دی گئی، بنی آدم سے مراد یہاں پر مسلمان ہے، دو چیزیں مسلمانوں کو ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ بھی نعمت ہے. خصلتان لیس فوقہما شیء، دو خصلتیں ایسی کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. الایمان باللہ، پہلی چیز خدا پر ایمان، اور دوسری چیز آپ کے موجودہ امام کے والد کا قول ہے. جو آپ کے زمانے کے امام ہیں ان کے بابا کا قول ہے. امام فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی دی گئیں کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پہلی چیز الایمان باللہ، خدا بند عالم پر ایمان، اور دوسری چیز ونفع الاخوان، اپنے دینی بھائی کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچانا. اس سے بڑی کوئی چیز آپ کو دی نہیں گئی ہے. اپنے دینی بھائی کو فائدہ پہنچاؤ. خدا کی قسم میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں ماسٹر کیز دیتا ہوں. کامیاب زندگی کی ماسٹر کی یہ ہے کہ تم دوسروں کے مسائل کو حل کرو، خدا تمہارے مسائل حل کرے گا. دوسروں کے راہ میں پیچیدگیاں مت لے کر آؤ. اگر تم دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرو گے تو یقین جانو پھر خدا تمہارے لیے مسائل کھڑے کر دے گا. تمہارا دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرنا اتنا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا کسی کے لیے مسائل کھڑا کرنا چاہے تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہوگا، بہت زیادہ ایفیکٹو، کیونکہ خدا ہے. اگر خدا کسی کے اوپر دروازہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. زلیخا بند کرے تو یوسف کھلوا سکتے ہیں، خدا کسی کے اوپر بند کرے گا تو وہ نہیں کھلوا پائے گا نا. اس لیے تم دوسروں کے مسائل حل کرو، خدا تمہارے مسائل حل کرے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. مال کی وسعت ہر ایک کو چاہیے. امام فرماتے ہیں یقیناً یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. وَأَفْضَلُ، پھر وہی حدیث شروع ہو گئی مولا کائنات کہ وَأَفْضَلُ مِنْ سِعَةِ الْمَالِ صِحَّةِ الْبَدَنِ. امام نے فرمایا مال کی وسعت، بہت توجہ رکھیے گا، مال کی وسعت خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن مال کی وسعت سے زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارا بدن سلامت ہو، تمہارے پاس صحت ہو. آپ یقین جانیں، آپ یقین جانیں خداوند عالم آپ کو قارون جیسی دولت دے دے اور دنیا بھر کی بیماریاں دے دے تو اس سے کہیں اچھا ہے کہ صحت مند رکھے مگر کوئی دولت نہ دے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ مال سے زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے پاس صحت رہے. صحت نہیں ہے تو زندگی کا لطف نہیں آئے گا. آپ یقین جانیں، یہ مثال میری پرانی مثال ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے مثال نہیں ہوگی. ہر انسان اس زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، ہر انسان. ہم اس دنیا میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کبھی کھانے کو، کبھی سیر و سیاحت کو، جس چیز کا ہمارا دل چاہتا ہے، ٹریولنگ کو، ہر چیز کو، کھیل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ہر چیز کے لیے بنیادی شرط صحت ہے، ہر چیز کے لیے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ پیسے سے سارے مسائل حل ہوتے، تو مولا کہتے کہ صحت سے زیادہ اچھی نعمت پیسہ ہے. لیکن مولا نے کہا پیسے سے اچھی نعمت صحت ہے. آپ یقین جانیں پیسے سے آپ اچھا کھانا خرید سکتے ہیں، اس کھانے میں مزہ صحت سے آتا ہے، پیسے سے نہیں آتا. پتہ نہیں میری بات کہاں تک پہنچی. آپ پیسے سے کھانا ہی تو خرید سکتے ہیں، بہترین ریسٹورنٹ سے بہترین غذا لے کر آ جائیے. آپ چلے جائیے تاج میں جا کے کھانا کھائیے آپ اپنے طور پر، جہاں پر ایک ڈنر کی جو ہے وہ قیمت صاحب 15 اور 16 ہزار اور 20 ہزار روپے ہے ایک ڈنر کی قیمت. آپ کے حساب سے سب سے بہترین کھانا آج آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے.
لیکن اگر آپ کو کورونا ہے، اگر آپ کو بخار ہے، اگر آپ کے منہ کا مزہ چلا گیا ہے تو آپ کو مزہ آئے گا؟ پیسے سے تو آپ نے سوچا کہ مزہ لے لیں گے، لیکن مولا نے بتایا صحت میں مزہ ہے، پیسے میں مزہ نہیں ہے۔ تم کو مزہ آئے گا ہی اس وقت جب تمہارے پاس صحت ہوگی، صحت نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا، پیسے سے مزہ نہیں آتا ہے۔ مولا نے کہا پیسے سے بڑی نعمت صحت ہے، چنانچہ اپنی صحت کے لیے اگر تمہارے پاس صحت ہے، آپ یقین جانیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسی گریٹر نوئیڈا میں، چونکہ میں ایک مدت سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو نام سے اور چہرے سے جانتا ہوں، بہت سارے لوگ ان مجلسوں میں آتے تھے اب نہیں آ پاتے ہیں، لیکن نہیں آ پاتے ہیں۔ خداوند عالم ہمارے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ صحت ہمارے اردو میں مصرع مشہور ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ امام فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَةِ الْمَالِ صِحَّةِ الْبَدَنِ، بدن کی صحت جو ہے وہ مال کی وسعت سے بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ۔ دیکھیں کچھ عبارتیں عربی کی ایسی ہوتی ہیں جو اردو میں والوں کو بھی پہنچ جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارا قلب سالم ہو۔ کئی مرتبہ بدن بہت خوبصورت ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے، بدن میں بخار نہیں ہوتا ہے لیکن کلیجے میں حسد بہت ہوتا ہے، زبان غیبتوں سے بھری ہوئی ہے، آنکھیں نامحرموں کو دیکھنے سے بھری ہوئی ہیں، کان غیبتیں سننے سے بھرے ہوئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے اپنے ہی بھائی کے لیے، اپنے ہی رشتہ دار کے لیے، نہیں وہ نہیں آتا تو میں کیوں جاؤں گا، یہ کینہ ہے، یہ حسد ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نہیں جائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے؟ آپ اکڑ جائیں گے تو بڑے ہو جائیں گے؟ سب سے پہلا گناہ تکبر ہے۔ خدا بند عالم کی معصیت میں جو سب سے پہلی معصیت کی گئی ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر یعنی اکڑ، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ کیا کس نے تھا؟ جس نے کیا تھا وہ آج تک شیطان کہلاتا ہے۔ اب توجہ فرمانے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں میں جو ہوں وہ بس میں ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں نے ڈبو دیا، آپ یقین جانیں بہت سارے لوگوں کو۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا میں شیطان ہوں۔ خداوند عالم کبھی کبھی یہ مہلتیں دیتا ہے خاص طور پر، کہا میں شیطان ہوں۔ تو اس نے تکبر کیا تھا، شیطان نے تکبر کیا تھا۔ فرعون نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کبھی کبھی تم مایوس بھی ہوتے ہو؟ کہ نہیں اب نہیں ہو پائے گا۔ کہا نہیں، مایوس ہو جاتا اگر تم جیسے تربیت شدہ نہ رکھتا۔ تمہارے جیسے اپنے شاگرد میں نے اتنے ٹرین کر دیے ہیں کہ اب میرے اندر مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ وجہ فرمانے اگر کسی کے اس نے بھی تو تکبر کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا میں سب سے بڑا والا رب ہوں، میں اپنے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تکبر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے قلب میں تقویٰ پایا جائے، سب سے بڑی نعمت۔ پھر گھوم پھر کے ہم وہیں آ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت۔ اسی ہدایت کے ذریعے سے تقویٰ آتا ہے، اسی ہدایت کے ذریعے سے تقویٰ
راہ و روش زندگی کا نام ہے، ٹھیک ہے، راہ و روش زندگی کا نام ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ بدن آپ کو عطا کیا ہے، اس نے اس کے چلانے کے سسٹم کے نام کو تقویٰ رکھا۔ اس بدن کے سسٹم کو چلانے کا نام تقویٰ ہے۔ آنکھیں میں نے دی ہیں، اس کے یوز کا طریقہ تقویٰ سے پوچھو۔ کان میں نے دیے ہیں، کان کے استعمال کا طریقہ تقویٰ سے پوچھو، تقویٰ بتائے گا۔ تقویٰ ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے، زندگی کا سسٹم ہے تقویٰ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس قلب کا تقویٰ سب سے عظیم نعمت ہے۔ تمہارے پاس، ہمارے ہاں مسائل دوسرے ہیں، کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں خداوند عالم سب سے زیادہ اسی کے اوپر مہربان ہے، جبکہ اس کا الٹا ہے۔ مال نعمت ہے لیکن چھوٹی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت صحت ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قلب کا تقویٰ ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم اس نعمت سے ہم سب کو سرشار رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک نئی بحث ہے جس کو میں آج شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل بھی اس کے اوپر مزید بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان نعمتوں کا میں کیا کروں؟ یہ نعمتیں جو خداوند عالم نے دی ہیں اس پر اس نے مطالبہ کیا کیا؟ میں نے پہلی مجلس میں ایک بات کہی تھی، ہم چاہے جتنے مسالک میں اور جتنے فرقوں میں اور جتنی مذہبوں میں بڑھ جائیں، خداوند عالم کے یہاں صرف دو مذہب ہیں، ایک شکر کرنے والوں کا مذہب ہے اور ایک کفر کرنے والوں کا۔ اس کے یہاں جو شکر کرنے والے بندے نہیں ہیں وہ کافر ہیں۔ جو شکر کرنے والے، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے سامنے کھانا رکھا، الحمدللہ کھانا مل گیا، یہ شکر ہے۔ میرے پاس صحت ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ صحت کے لیے شکر ادا کیجئے تو میری زبان میں فوراً آتا ہے الحمدللہ میں صحت مند ہوں۔ زبان سے شکر ادا کرنا شکر کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں صرف اپنی نعمتوں کے شکر کے لیے پیدا کیا کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا تم شکر ادا کرتے رہو۔ خداوند عالم نے شاکرین کے قصیدے پڑھے ہیں قرآن مجید میں۔ جن لوگوں نے شکر کیا ہے خدا کا، اور شاکرین کون ہو سکتے ہیں؟ سوائے ذوات مقدسہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کوئی شکر کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ ان لوگوں نے شکر کرنے کا طریقہ بتایا، وہ نہ ہوتے تو ہمیں شکر کرنے کا طریقہ میسر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا درجہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جتنی بھی نعمتیں اس کے سامنے آ رہی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ زبان سے کہنے کا اثر نہیں ہوتا ہے، بار بار ایک چیز زبان پہ لانے سے اس چیز سے انسان آشنا رہتا ہے کہ ہاں بھائی خدا کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کھانے سے پہلے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں کہا گیا؟ کہ کھانے سے پہلے جب آپ بسم اللہ کہیں گے تو اللہ کا نام ذہن میں آئے گا، اور جب اللہ کا نام ذہن میں آئے گا تو یہ نام آپ کو بتائے گا کہ یہ کھانا تمہارا اپنا نہیں ہے، کسی نے دیا ہے۔ جب دیا ہے تو کھا چکنا تو پھر اس کا شکر بھی ادا کر لینا کہ ہاں پالنے والے تو نے دیا تھا، کھا لیا میں نے۔ اچھا صرف کھا لینا کمال تھوڑی ہے، اس ایک کھانے میں کتنی نعمتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں اس ایک کھانے میں۔ تم کو یہ لگ رہا ہے صرف کھانا ہے، کھانا ہی تو ہے۔ ایک بار میں صرف دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کی بات کرتا ہوں، اس سے پہلے کے پروسیس کو چھوڑ دیجیے کہ ایک روٹی کو بننے میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنے لوگ اس کے پیچھے کام کرتے ہیں، تب جا کے ایک روٹی آپ کے دسترخوان پہ آتی ہے۔ روزانہ آپ مجلس حسین سے روٹی کا تبرک لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس روٹی کو بننے کے پیچھے کتنی محنت ہے، کتنا لمبا پروسیس ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ اسباب کی دنیا، اس پروسیس کتنے کسانوں کی محنتیں ہیں۔ ایک کسان ہے، اس نے بویا ہے، اچھا اس نے بھی بویا تو کس بات پر بویا؟ اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے بویا۔ اس نے جو بویا ہے نا تو اس کے اندر بھی ایک امید ہے۔ وہ امید کس سے ہے؟ وہ امید اس کے پاس تو ایک دانہ تھا، اس نے اس کو بھی زمین میں ڈال دیا تھا۔ اس کے پاس وہی تھا جو تھا، اس نے ان سب کو زمین میں ڈال دیا تھا۔ خدا نہ ہوتا تو اس ایک کو 70 کون بناتا؟
اس کے ایک دانے کو 70 خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں آیت موجود ہے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ زراعتیں تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یہ کھیتیاں تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تمہارے پاس ایک ہوتا ہے، تم اس کو زمین میں ڈال دیتے ہو، اس ایک کو 70 ہم بناتے ہیں۔ ایک پروسیس ہے۔ ایک لقمہ، اس کو چھوڑ دیجئے، ایک لقمہ جب آپ توڑ لیتے ہیں نا اور اس کو کھانا چاہتے ہیں، اس کے بعد کتنا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ توڑنے کے بعد جب وہ آپ کے دہن تک آتا ہے نا، تو جیسے ہی دہن میں آپ کا لقمہ جاتا ہے، آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو دانت ہیں، یہ جو لقمے کو چباتے ہیں، تو اسی دانتوں کی تہ سے ایک لعاب نکلتا ہے جسے پانی کے چھوٹے چھوٹے جھرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ فوراً ان دہن سے نکلتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں، اور اس لقمے کو لقمہ تر بناتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آپ کے حلق کے نیچے جا سکے۔ خدا کی قسم، خدا کی نگاہ ایک لمحے کے لیے کسی انسان سے ہٹ جائے تو اس کا لقمہ زبان پہ جانے کے بعد حلق پہ اٹک سکتا ہے، اور اٹک جائے تو پھر وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جس لقمے سے حیات ملنے والی تھی، معلوم وہی لقمہ اسے لے ڈوبا۔ آپ کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ آپ کن کن نعمتوں کو یاد نہیں کریں گے؟ کن کن نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ اس لقمے کو لقمہ تر بنایا، زبان نے اپنا کام۔ اچھا کمال یہ، ایک لقمہ دہن تک جا رہا ہے، دہن پہ جانے سے پہلے ناک نے اپنا کام کیا کہ کھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، فوراً یہاں تک لے کر نہیں اس میں سے کچھ بو آ رہی۔ عجیب بات ہے، خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ایک لقمے کو کھانے کے لیے اس نے ناک کو تمہارے ٹھیک منہ کے اوپر بنایا تاکہ لقمہ کھانے سے پہلے تمہیں احساس ہو جائے کہ کہیں یہ لقمہ فاسد تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں یہ لقمہ خراب تو نہیں ہو گیا، اور تمہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ کیا کبھی اس پتہ چلنے کا بھی شکریہ ادا کیا کہ معبود کیسا سسٹم تو نے بنایا ہے کہ اس سسٹم سے میں کوئی غلط لقمہ نہیں کھا سکتا؟ خدا یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ تم صرف ظاہری طور پر ایک فاسد چیز کھانے سے رکتے ہو تاکہ تمہارا بدن خراب نہ ہو۔ ہدایت اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ جو لقمہ تم کھا رہے ہو وہ صرف صحت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہونا چاہیے، حلال و حرام کے اعتبار سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لقمہ بہت زیادہ خوشبودار ہوگا لیکن حرام ہوگا۔ تم فاسد غذا کھاؤ گے تو تمہارا جسم بیمار ہو جائے گا، حرام غذا کھاؤ گے تو روح بیمار ہو جائے گی، اور جب روح بیمار ہو جائے گی تو پھر تم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ توجہ فرمانے، انسان کس کس پروسیس کا شکریہ ادا کرے؟ وہ کھانا گیا، کھانا جب پیٹ میں گیا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کھانا فوراً ہضم ہو گیا، ظاہر کھایا ہی اتنا تھا کہ ہضم ہو گیا۔ بعض لوگ جو بدہضمی کی شکایت کرتے ہیں کہ مجھے بدہضمی ہے، بدہضمی کس وجہ سے ہے؟ خدا کے سسٹم میں بدہضمی نہیں ہے، آپ نے حد سے زیادہ کھا لیا اس لیے بدہضمی ہے۔ اگر آپ اتنا کھاتے جتنا کھانے کا بتایا جا چکا تھا، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ بھوک اتنی بڑی نعمت ہے، بھوک اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہی نعمت آپ کو دسترخوان پہ لے کے آتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بھوک ہی تو آپ کو دسترخوان پہ لے کے آتی ہے نا۔ مولا کائنات کہتے ہیں بھوک رہے تب اٹھ جاؤ، ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں بھوک لے کے بیٹھو دسترخوان پہ، اور بھوک ہی لے کے یعنی نعمت لے کے بیٹھو اور نعمت ہی لے کے اٹھ جاؤ۔ سیری نعمت نہیں ہے، سیر ہو کے یہاں تک کھا لینا نعمت نہیں ہے، بھوک لے کے اٹھنا نعمت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، اگر جملہ کسی تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ چلے۔ بہت توجہ، زندگی کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر زندگی کے لیے کھانا ضروری ہوتا نا تو خدا کچھ لوگوں کو 300 سال تک غار میں بغیر کھائے زندہ نہ رکھتا۔ 300
300 سال تک بغیر کھائے زندہ ہیں. اس کا مطلب زندگی کے لیے خدا ضروری ہے، کھانا ضروری نہیں ہے. تمہاری زندگی میں خدا، قرآن ہے، کوئی افسانہ تھوڑی سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن سنا رہا ہوں. 300 سال تک کھانا زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہوتا تو پھر خدا بیچ بیچ میں اٹھا کے کھلاتا بھی تو ان کو کہاں کھلایا؟ کوئی تاریخ ہے؟ جب اٹھے 300 سال کے بعد تب بھوک لگی. یعنی بھوک بھی اسی وقت لگتی ہے جب خدا چاہے، ہے نا؟ خدا چاہے. خدا چاہتا کھانا بھی میرے حساب سے کھاؤ، کھانا بھی میرے حساب سے کھاؤ، بھوک لے کر اٹھ جاؤ. ابھی میں گیا تھا، شہر کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مجلسیں ریکارڈ ہوتی ہیں. ایک جگہ گیا تھا تو ایک صاحب نے دسترخوان پہ کہا کہ مولانا آپ بہت کم کھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے جتنا کھانا ہوتا میں اتنا ہی کھاتا ہوں. کہا لیکن ہمارے یہاں کا سسٹم دوسرا ہے، ہمارے یہاں لوگ اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک جبڑے میں درد نہ ہو جائے. اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک جبڑے میں ان کے درد نہ ہو جائے. توجہ فرمانے، کھانے کے لیے ایک سسٹم بتایا گیا ہے. آپ کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں. آپ نے کھانا کھایا، وہ کھانا ہضم ہو گیا، اس کھانے کے ہضم ہونے کے لیے بھی آپ خدا کا شکر ادا کریں. تاریخ نے بہت سارے ایسے لوگ دکھائے ہیں، نہیں، آپ نے کھانا کھایا اور آپ کا پیٹ بھر گیا. تاریخ نے بہت سارے ایسے لوگ دکھائے ہیں کہ جو دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے، کھاتے رہتے تھے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. جو فرمانے، تاریخ آپ کے سامنے، کھاتے رہتے تھے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. کھاتے کھاتے جب تک گر نہیں جاتے تھے. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بد دعا تھی. خدا ہر ایک کو بد دعاؤں سے بچائے. اس کے پیچھے ایک معصوم کی بد دعا تھی کہ تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. جب بھی کسی کے اندر ہوس ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی ہے. ایک شخص ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ صحابیوں میں سے ہے، نام ابو الہاشم ہے. ابو ہاشم کے یہاں کچھ تنگ دستی آ گئی، حالات تھوڑے سے بگڑ گئے، خراب ہو گئے. تو ابو الہاشم نے کہا کہ چلتا ہوں امام سے جا کے شکایت کروں گا اپنی تنگ دستی کی. تو آ کے بیٹھے تھے، ابھی بولا نہیں کچھ، کہا کہ امام سے جا کے اپنی تنگ دستی کی شکایت کروں گا. آ کے بیٹھے ہی تھے کہ امام نے ان سے، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں اور شکایت کرنے آئے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابو ہاشم، تم نے خدا کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیا ہے کہ شکوہ کرنے کے لیے آ گئے؟ وہ شکوہ کرنے آئے تھے نا، اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے آئے تھے مولا سے، ابھی کہا نہیں تھا. امام نے کہا کہ تم نے ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیا خدا کے کہ شکوہ کرنے آ گئے؟ تو یہ شاکڈ ہو گئے کہ میں نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں ہے. تو کہا آقا یہ تو میرے دل کی بات تھی. کہا ہم دلوں کے احوال سے واقف ہیں، تم وہی تو کہنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں آقا وہی کہنے کے لیے آیا تھا. کہا لیکن کس نعمت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. بس یہاں تک آپ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ باقی معروضات کر لیں. کہا کس نعمت کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا؟ کہا ایمان. ایمان، ایمان کا تم نے شکریہ ادا کیا کہ معبود تو نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے. کتنے لوگوں کو یہ نعمت دی تھی خدا نے، پھر گئے، پھرے نہیں پھرے، اور جب پھر گئے تو پھر ایسے سربرے ہو گئے کہ اب خودکشی کی تمنا کر رہے ہیں. ویڈیو آیا نا تیاگی جی کا، تو فرمانا ہے جب انسان نعمت کی قدر نہیں کرتا تو پھر جاتا ہے، اور جب پھر جاتا ہے تو ایسا سربرا ہو جاتا ہے کہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ کہاں آ گئے. ایمان سے نکل کے تم کو لگتا ہے کہیں اور جا کے سکون مل جائے گا. خدا نے سکون ایمان میں رکھا ہے بھائی، بے ایمانی میں تھوڑی رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل جو فرمانے کہ نہیں ایمان کی شکر ادا کرو، نہیں چھن جائے گی، چھن جائے گی. خدا کی قسم دیکھیے ہم کتنے اچھے زمانے میں مجلس پڑھ رہے ہیں کہ چھننے کی مثال ہے ہمارے پاس. اس نعمت ایمان کی قدر نہیں کرو گے تو کسی نہ کسی ایسے موقع پہ پھنس جاؤ گے کہ چھن جائے گی. خدا سے اس ایمان کی دولت کا شکر ادا کرتے رہو تاکہ کیسی بھی کنڈیشن آ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان کبھی ہاتھ سے نہ جائے. بعض لوگوں نے جان کے ڈر سے، گرفتاری کے ڈر سے ہی تو ایمان دیا ہاتھ سے. ٹھیک ہے،
تو پسر ساتھ بننا بند تھوڑی ہوئے ہیں، کنٹینیو چل رہا ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایمان کی دولت، سلامتی کی دولت، تمہارے پاس سلامتی ہے، اس کی دولت، جو دولتیں خدا بند عالم نے تمہیں دے رکھی ہیں تم اس کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ شکر کے ذریعے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ موقع ملا تو حدیث قدسی سے بات شروع کروں گا کہ جس میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا ہے اہل طاعتی فی ضیافتی۔ چونکہ ابھی اس مجلس کے بعد بھی مجھے ایک مجلس پڑھنے کے لیے یہاں سے جانا ہے، لہٰذا میں اپنے معروضات کو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں۔ اہل طاعتی فی ضیافتی، میری بندگی میں رہنے والے لوگ میرے مہمان ہیں۔ وَأَهْلُ الشُّكْرِ فِي زِيَادَتِي، اور جو اہل شکر ہیں، شکر ادا کرنے والے ہیں، ان کے یہاں ہمیشہ فراوانی رہتی ہے، ہمیشہ زیادتی رہتی ہے۔ نعمتوں میں اضافہ کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو نعمتیں خداوند عالم نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر سب سے پہلا مرحلہ زبان کا ہے، زبان کے ذریعے سے شکر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیے، امام نے بار بار ہر موقع پر بڑھ کے سہارا دیا ہے، اگر ان کے سہارے موجود نہ ہوتے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کا سلیقہ بھی نہ آتا۔ امام فرماتے ہیں وَقَوْلُ الرَّجُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام الشکر، کسی انسان کا یہ کہنا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کمپلیٹ شکر ہے، کمپلیٹ شکر، تمام الشکر ایک کمپلیٹ شکر ہے۔ اگر تم کو ایک کمپلیٹ شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت جس کا خیال بھی تمہارے ذہن میں آئے، میرے پاس صحت ہے الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس مجلس حسین سننے کی توفیق ہے الحمدللہ رب العالمین، میں مجلس حسین سے ہدایت لے رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں مجلس حسین کا بانی ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں مجلس حسین کا ذاکر ہوں، میں مرثیہ خواں ہوں، میں نوحہ خواں ہوں، میں منتظم ہوں، میں عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس سب میں میرا نام ہے۔ آپ یقین جانیں جب انسان تہے دل سے خدا بند عالم کا شکر ادا کرے گا تو خدا نعمتوں کو زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ پہلا مرحلہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ انسان زبان کے ذریعے سے شکر ادا کرے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے اب ناز کیجئے، جو جملہ میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں آپ یقین جانیے میں ہمیشہ اس ممبر سے کوشش کرتا ہوں کہ خدا اور رسول کی باتیں آپ کو سناؤں، ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، بجائے اس کے خطیبانہ سخن طرازی ہو، خدا اور رسول کی باتیں سناؤ۔ خدا بند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو میں اس بندے سے کہتا ہوں کہ جو میں نے دیا تھا وہ چھوٹا تھا، جو تم نے کیا ہے وہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر! خدا کہتا جو میں نے دیا تھا وہ چھوٹا تھا، جو تم نے کیا ہے وہ بڑا ہے۔ کیوں؟ میں نے جو دیا تھا وہ تم کو دیا تھا، تم نے جو دیا ہے وہ مجھے دیا ہے، تم نے مجھے دی، تم نے جو کہا ہے وہ الحمدللہ کہا ہے۔ الحمدللہ سے بڑی کوئی نعمت تھوڑی ہو سکتی ہے، الحمدللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بڑی نعمت تو الحمدللہ ہے۔ تم نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر، اللہ اکبر۔ میں نے آج مجلس کے دوران ایک بات کہی تھی کہ فراخی میں، صحت میں، سکون میں، آرام میں خدا کا شکر ادا کرنا کمال ہے، خدا کو یاد کرنا کمال ہے۔ مگر اہل بیت کا اعجاز کیا ہے؟ اہل بیت کے معجزے کیا ہیں؟ اہل بیت کے معجزے یہ ہیں کہ وہ صرف فراخی میں شکر ادا نہیں کرتے، وہ کمال مصیبت میں بھی شکر ادا کرتے ہیں، کمال مصیبت میں بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی کو اسیر کر لیا جائے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی شکر ادا کر رہا ہو؟ کوئی اسیر خدا کا شکر ادا کرے؟
ہم لوگوں کے اوپر ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے ہماری نمازیں کم ہو جاتی ہیں. سفر میں جا رہے ہیں ابھی کیسے نماز پڑھیں گے، طبیعت خراب ہے ابھی کیسے نماز پڑھیں گے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کو محسوس کیا ہے، شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا. اور اگر اس وقت آپ محسوس کریں، اس درد کو محسوس کریں، تو سید سجاد کی مصیبت کو یاد کیجئے گا. کبھی کبھی ہم نیا لباس پہن لیتے ہیں نا، نیا لباس جس میں کچھ ٹیگ لگے ہوتے ہیں، وہ ٹیگ کبھی کبھی گردن میں چبھنے لگتے ہیں. نئے ہوتے ہیں نا، چبھنے لگتے ہیں. خدا کی قسم اگر نماز کے عالم میں کوئی ٹیگ بھی چبھنے لگے نا تو اذیت ہوتی ہے. سوچتے ہیں کہ اب جو نماز پڑھیں گے تو یہ لباس بدل کے نماز پڑھیں گے. کپڑے کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کپڑے میں، وہ اگر گردن میں چبھ رہا ہوتا ہے تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. سید سجاد نے خاردار طوق پہن کر خدا کا شکر ادا کیا. سید سجاد نے زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود خدا کا شکر ادا کیا ہے. کس عالم میں نماز پڑھی ہے؟ آپ کا رکوع کرنا بہت آسان ہے، آپ کا سجدے میں جانا بہت آسان ہے، آپ کا قیام کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کا قیام کرنا، اس کا سجدے میں جانا، اس کا رکوع کرنا جس کے لیے امام زمانہ اس طریقے سے سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کے گوشت کو بیڑیاں کھا رہی ہیں. اللہ اکبر. روایتیں بتاتی ہیں کہ شمر ملعون نے ایک سیاہ فام غلام کے ہاتھ میں تازیانہ دیا اور تازیانہ دے کر اس بات پر مامور کیا تھا کہ دیکھو جب جب یہ قافلہ رکے تو یہ بیمار جو ہے، یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا، یہ سائے میں نہیں بیٹھنے. وہ تازیانہ دے کر صرف اس بات پر مامور تھا کہ یہ سائے میں نہ بیٹھنے پائے. اس کی ساری کوشش یہ تھی کہ یہ سائے میں نہ بیٹھنے پائے. یہ جسم، یہ لوہے، یہ ہتھکڑیاں، یہ بیڑیاں اس طریقے سے تپ گئی تھیں کہ سید سجاد کی جلد سے چپک گئی تھیں. سید سجاد نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، ظالم رکتے ہیں، اپنے لیے خیمے لگاتے ہیں، اہل حرم کے لیے خیمے نہیں لگاتے. سید سجاد بھاری لنگر اٹھاتے ہیں، ریت پر تیمم کرتے ہیں، تیمم کر کے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ظالموں نے اپنے لیے خیمے لگا رکھے ہیں. ارے جسم کے لوہے اتنے تپ رہے ہیں کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی. سید سجاد اس خیمے کے سائے میں جا کر جیسے ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، شمر ملعون کہتا ہے ارے ذرا دیکھو تو صحیح کہیں وہ قیدی سائے میں تو نہیں آ گئے. غلام تازیانہ لے کر آگے بڑھتا ہے، سید سجاد کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے آپ سائے میں نماز نہیں پڑھ سکتے. سید سجاد کہتے ہیں میں 2 رکعت نماز ہی تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں. ارے میں کون سا تمہارے خیمے میں آ رہا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک مرتبہ تازیانہ برسانا شروع کرتا ہے. ایک مظلومہ پھوپھی ہے، دور سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، کہتی ہے بیٹا سید سجاد اپنی پھوپھی کو معاف کرنا. اگر تمہاری پھوپھی کے پاس چادر ہوتی تو میں تمہارے اوپر سایہ ضرور کرتا. ایک مرتبہ کمال مصیبت کے ساتھ زینب نے بیویوں کو آواز دی، اے بیویوں جمع ہو جاؤ، میرا بیٹا نماز پڑھنا چاہتا ہے. ارے کھڑے ہو کر سایہ کر دو تاکہ سائے میں سید سجاد خدا کی عبادت کر سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اور خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر عطا فرما.
پالنے والے تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد، منتقم خون حسینی، سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین۔